کہ جب بھی انسان اپنے منہ سے کوئی بات نکالے تو اس سے پہلے سوچ کر بولے۔ یہ زبان کا ادب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے مومنین کی نشانیوں کو ذکر کیا، فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون۔ مومن لوگ، کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کی زبان سے کوئی بری بات نہیں نکلتی، فضول باتیں وہ نہیں کیا کرتے۔ جس طرح حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ مومن اور مسلمان آدمی کے اسلام کی خوبصورتی اس بات میں ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ اس کی زبان سے جب بھی بات نکلے تو کام کی بات نکلے، اس کی زبان سے جب بھی بات نکلے تو دوسروں کے لیے نفع والی بات نکلے۔ لغو بات، فضول باتیں، اس سے اجتناب کر کے رہنا، اسی اجتناب کے اندر مسلمان کے اسلام کی خوبصورتی بند ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن آدمی کلام کم کرتا ہے اور کام زیادہ کرتا ہے، اور منافق آدمی کام کم کرتا ہے اور کلام زیادہ کرتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ سامعین کرام، رمضان المبارک کی 16 تاریخ ہے۔ ہمارے دروس ترتیب وار چل رہے ہیں۔ آج کا عنوان زبان کی حفاظت کے متعلق ہے کہ انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی وہ اپنی زبان سے کوئی بات نکالے تو اس سے پہلے سوچنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ نعمتوں کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو لا تحصوها، ساری انسانیت مل کر بھی اگر چاہے تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتی۔ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، باقی نعمتیں تو چھوڑیں، صرف انسان کے وجود کے اندر اللہ نے بے شمار نعمتوں کو رکھا ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اللہ نے انسان کو زبان والی عطا فرمائی۔ باقی مخلوقات سے انسان کو جو نعمت ممتاز کرتی ہے وہ بھی زبان ہے۔ جانور بول نہیں سکتے، باتیں نہیں کر سکتے، اپنی ان کی زبان ہے، لیکن جس طرح انسان آپس میں بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بات سمجھا لیتے ہیں، اس طرح جانور آپس میں بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک عظیم الشان نعمت ہے زبان والی۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس نعمت کو نام لے کر بتایا، فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ اور پھر فرمایا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کیا ہم نے انسان کے لیے زبان اور ہونٹ نہیں بنائے؟ کبھی اللہ رب العزت اسی زبان کے متعلق فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ اپنی ایک صفت کو ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ بہت بڑا مہربان ہے، انسان کو پیدا کیا، قرآن کو نازل کیا، علمہ البیان، پھر انسان کو بولنے کا سلیقہ بھی سکھا دیا۔ یہ زبان کے متعلق قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کے قدر کس طرح کرنی ہے؟ ہر نعمت کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ زبان کا ادب یہ ہے کہ جب بھی انسان اپنے منہ سے کوئی بات نکالے تو اس سے پہلے سوچ کر بولے، یہ زبان کا ادب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے مومنین کی نشانیوں کو ذکر کیا، فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، مومن لوگ، کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی زبان سے کوئی بری بات نہیں نکلتی، فضول باتیں وہ نہیں کیا کرتے۔ جس طرح حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، مومن اور مسلمان آدمی کے اسلام کی خوبصورتی اس بات میں ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ اس کی زبان سے جب بھی بات نکلے تو کام کی بات نکلے، اس کی زبان سے جب بھی بات نکلے تو دوسروں کے لیے نفع والی بات نکلے، لغو بات، فضول باتیں، اس سے اجتناب کر کے رہنا، اسی اجتناب کے اندر مسلمان کے اسلام کی خوبصورتی بند ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی ایک زبان ہے، فرمایا ان العبد لا يتکلم من سخط اللہ تعالی، بعض اوقات انسان ایسی بات کرتا ہے اللہ کو ایسی ناپسند نظر آتی ہے، فرمایا لا یلقى لها بالا، اس کی کوئی حیثیت کوئی نہیں ہوتی، لیکن یہوا بہا فی جہنم، اللہ کو اس قدر ناپسند ہوتی ہے کہ اللہ اس کے ذریعے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیتے ہیں، یہ زبان کی وجہ سے۔ ایک دفعہ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ کیا آخرت میں اس زبان کی وجہ سے بھی عذاب ہوگا؟ فرمایا یہی تو حصائد السنتہم، لوگ اپنی زبان کی کھیتیاں آخرت کے اندر کاٹیں گے۔ کیا مطلب؟ دنیا کے اندر ایسی باتیں کی ہوں گی، زبان کا درست استعمال نہیں کیا ہوگا، تو اسی کا وبال ہوگا کہ اللہ آخرت کے اندر عذاب کا فیصلہ کر دیں گے۔
یہ زبان کی اہمیت ہے، انسان کو زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن آدمی کلام کم کرتا ہے اور کام زیادہ کرتا ہے، اور منافق آدمی کام کم کرتا ہے اور کلام زیادہ کرتا ہے۔ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، المرء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر وہ اچھی بات کرے گا تو لوگ اس کو اچھا سمجھیں گے، اگر بری بات کرے گا تو لوگ اس کو برا سمجھیں گے۔ یہی زبان ہے جو کبھی انسان کو تخت شاہی پر بٹھا دیتی ہے، اور یہی زبان ہے جو کبھی کبھی انسان کو تخت دار پر لٹکا دیا کرتی ہے۔ میں پڑھ رہا تھا، ایک عالم نے لکھا کہ لمبی زبان یعنی بری زبان کا استعمال کرنا، لمبی زبان انسان کی زندگی کو چھوٹا کر دیتی ہے۔ بعض اوقات انسان ایسی باتیں کرتا ہے، ان باتوں کی وجہ سے وہ مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے، مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی زبان اس کو مصیبت اور مشکل کے اندر لے جاتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ نجات کس کے اندر ہے؟ یعنی اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے انسان نے اگر محفوظ ہونا ہے، اس کو نجات کہتے ہیں، نجات کس کے اندر ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی چیز فرمایا، املک علیک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کر۔ جو آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے گویا وہ نجات حاصل کر لیا کرتا ہے، اور یہی زبان ہے جو انسان کو کسی نہ کسی مشکل کے اندر ڈال دیتی ہے۔ جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا بعض اوقات انسان کلام کرتا ہے، اللہ کو اس قدر پسند آتی ہے اللہ جنت کے فیصلے سنا دیتے ہیں، اور بعض اوقات یہی زبان ہے جس کی وجہ سے انسان کلام کرتا ہے، اللہ جہنم کے فیصلے سنا دیتے ہیں۔ یہ زبان کی حفاظت کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اگر میں یہ ایک بات کروں کہ زبان کی حفاظت یہ نصف ایمان ہے، زبان کی حفاظت کیا ہے؟ نصف ایمان ہے۔ وہ کس طرح؟ اللہ نے انسان کو حکم دیا کہ جو تیرے بدن کے اندر جائے وہ بھی طیب ہو۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین کے اندر سے تمہارے لیے کھیتیاں پیدا کی اللہ نے، نعمتیں پیدا کی ہیں، ان نعمتوں کی وجہ سے تمہیں چاہیے کہ جو بھی تم اپنے جسم کے اندر لے کر جا رہے ہو وہ حلال اور طیب ہونا چاہیے، ستھرا ہونا چاہیے۔ اور جو فرمایا جو اندر سے باہر آئے، آپ کے زبان کے ذریعے جو باہر چیز آ رہی ہے، آپ جو بول رہی ہیں، اس کے بارے میں فرمایا کلیمتن طیبہ، کہ وہ بھی بات ستھری ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کا لغو بات نہ ہو، فضول بات نہ ہو، کسی کا دل دکھانا مقصد نہ ہو، کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہ ہو۔ فرمایا کلیمتن طیبہ، وہ بھی اچھی بات ہونی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ جو آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے گویا اس نے اپنے نصف ایمان کی حفاظت کی ہے۔ یہ زبان کی حفاظت کرنا بڑی ضروری ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے، جہنم کے اندر زیادہ عورتیں جائیں گی۔ ہماری ماؤں میں سے ایک ماں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ سب کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہا، فرمانے لگی یا رسول اللہ دنیا کے اندر بھی آگ ہمارا حصہ ہے، یعنی ہم کھانا پکاتی ہیں، گھروں کے اندر آگ جلاتی ہیں، تو آخرت میں بھی آگ ہمارا حصہ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے اندر ناشکری کے کلمات زیادہ ہوتے ہیں، یہ ناشکری زیادہ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ زیادہ ان کو جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ تو زبان سے ہمیشہ شکر کے کلمات ادا کرنے چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے زبان کی حفاظت کا حکم دیا کہ زبان کو اچھا استعمال کرو، برا استعمال نہ کرو۔ بعض اوقات انسان ناشکری کے کلمات زبان سے ادا کر دیتا ہے، اللہ کی ناراضگی آ جاتی ہے۔ ہر نعمت کا درست استعمال کرنا وہ اس کا شکر بن جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر شکر کا حکم دیا، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کا شکر ادا کرو۔
اب بندہ بیٹھ جائے یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے ہر نعمت کا درست استعمال کرنا یہ بھی شکر بن جاتا ہے۔ اللہ نے عقل دی، عقل کو دین کے راستے میں استعمال کیا، جائز کاموں کے اندر استعمال کیا، لیکن اگر زبان سے وہ اس کا شکر ادا نہیں کرتا، اس نے صرف اس نعمت کو درست استعمال کیا ہے، اللہ کے دربار کے اندر یہ بھی اس نعمت کا شکر ہو جائے گا۔ تو زبان اللہ نے دی ہے اچھے الفاظ بولنے کے لیے، دوسروں کے فائدے کے لیے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان، کامل مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے لوگ اس کی زبان سے بھی محفوظ رہیں اور اس کے ہاتھ سے بھی محفوظ رہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آئے، یا رسول اللہ افضل عمل کون سا ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، دین کے اندر دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک ہے افضل اور ایک ہے خیر، دو لفظ بولے جاتے ہیں، دونوں اس میں تفضیل کے صیغے ہیں، یعنی ان میں زیادتی والا معنی ہے، زیادہ بہترین، زیادہ فضیلت والے۔ جب لفظ افضل بولا جائے وہاں ثواب کی زیادتی مراد ہوتی ہے۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں افضل عمل یہ ہے، صحابی نے کہا یا رسول اللہ افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا افضل عمل یہ ہے، اس سے مراد ہوتا ہے یعنی وہ عمل جس کا ثواب زیادہ ہے، اور جہاں لفظ خیر بولا جائے وہاں سے مراد ہوتا ہے وہ عمل جس کا نفع زیادہ ہے۔ تو فرمایا زیادہ ثواب والا عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا یہ بہت بڑا ثواب والا کام ہے۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ اور کون سا؟ تو آپ نے فرمایا تیری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یہ سب سے زیادہ ثواب والا عمل ہے۔ ایک صحابی آیا یا رسول اللہ کوئی ایسا مجھے عمل بتائیں کہ میں وہ عمل کروں اللہ مجھے جنت کے اندر داخل کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے عمل ہیں جن کی وجہ سے اللہ جنت کے اندر داخلہ دے دیں گے، ان میں سے سب سے بڑا عمل یہ ہے، آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کر، اللہ تجھے جنت کے اندر داخل کر دے گے۔ یہ زبان کی حفاظت کرنا۔ اور ایک اور حدیث میں بھی فرمایا من وقاہ اللہ، زبان اور شرمگاہ کی شر سے محفوظ کر لیں، فرمایا دخل الجنہ، اللہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ۔ سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان دو چیزوں میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے، کہ جو آدمی زبان کی ضمانت دے دے، جھوٹ نہیں بولوں گا، کسی کے ساتھ دھوکہ دہی والی بات نہیں کروں گا، میری زبان سے کسی کا دل نہیں دکھے گا، میری زبان سے کسی کی حقارت والی بات نہیں نکلے گی، میری زبان سے غیبت نہیں ہوگی، چغلی نہیں ہوگی، جھوٹ نہیں ہوگی۔ فرمایا یہ آدمی جو اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے رہا ہے اور دوسری چیز اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے رہا ہے، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اضمن لہ الجنہ، اس کی جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش نصیب آدمی کے لیے چار چیزیں بتائی ہیں۔ فرمایا اربعہ ہن خیرا فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ، جس کو اللہ چار نعمتیں عطا کر دیں وہ دنیا جہان کا خوش نصیب آدمی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا قلب شاکر، دل اللہ عطا کر دے شکر ادا کرنے والا، اور دوسری چیز فرمایا لسان ذاکر، زبان اللہ عطا کر دے جس پر ہمیشہ اللہ کا ذکر جاری رہے۔ تیسری چیز فرمایا اللہ ایسا بدن عطا فرما دیں جو مصیبتوں کے اندر، بیماریوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر صبر کرنے والا ہو۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا وہ آدمی جس کو اللہ نیک عورت اور نیک بیوی عطا کر دے، فرمایا یہ دنیا کا خوش نصیب آدمی ہے۔ تو یہ زبان کی حفاظت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس زبان کی وجہ سے انسان بعض اوقات کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کو کسی خوشی کے اندر مبتلا کر دیتے۔ اب ہر نعمت کے کچھ حقوق ہوتے ہیں،
زبان کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ اس زبان سے تعریفیں اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ جب بھی زبان سے الفاظ نکلیں اللہ کی تعریف نکلنی چاہیے، اللہ کی بڑائی بیان ہونی چاہیے، یعنی وہ تعریفیں جو ایک معبود کی تعریفیں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ زبان کا حق یہ ہے کہ اس زبان سے ہمیشہ کلمات شکر ادا ہونے چاہیے۔ کبھی ناشکری والا لفظ یہاں سے ادا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے بہت کچھ دیا ہے۔ معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے واقعات ہماری آنکھوں کے اندر ہیں، آپ کے بھی علم میں ہوں گے، بندے نے زبان سے ناشکری والا لفظ نکالا، اللہ نے اس کا وبال اس قدر ڈالا کہ وہ اتنی بڑی پریشانی میں مبتلا ہو گیا کہ کبھی وہ اس پریشانی سے نکل نہیں سکا اور بیان سے باہر۔ ہمارے اپنے علم کے اندر ایک آدمی مالی طور پر تھوڑا تنگ تھا، لیکن اللہ نے اس کو اس کے علاوہ جتنی خوشیاں تھیں وہ عطا دی، اپنا گھر دیا، اولاد دی، چھوٹا موٹا کاروبار تھا، مالی تنگی کا شکار ہو گیا۔ ایک دن اپنے دوستوں میں بیٹھا، کسی پریشانی میں تھا مالی طور پر، تو کہنے لگا اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے، میں کس بات کا اللہ کا شکر ادا کروں۔ آپ یقین جانیں اللہ نے اس کے گھر کے اندر ایسی بیماری نازل کی ہے کہ وہ لا علاج بیٹھا ہوا ہے۔ یہ زبان سے ناشکری کے کلمات نکالنا۔ ایک عالم تھے، وہ دریائے نیل جو مصر کے اندر بڑا مشہور دریا ہے، اس کے کنارے پر سفر کر رہے ہیں، ایک بوڑھا آدمی دیکھا۔ عرب کی گرمی بڑی مشہور ہے، گرمی کا موسم ہے، دوپہر کا وقت ہے، بوڑھا آدمی ہے، وہ دریا کے کنارے لیٹا ہوا ہے، اور اس کی حالت یہ ہے اس کے دونوں ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، دونوں پاؤں بھی کٹے ہوئے ہیں، اور وہ دھوپ کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ اور جب اس کے قریب پہنچے تو اس کی زبان سے ایک ہی کلمہ بار بار نکل رہا ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ بزرگ بڑے حیران ہوئے کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں، اس گرمی کے اندر سائے کے لیے کوئی چیز نہیں، قریب کوئی آبادی نہیں کہ بندہ کہے کہ اس کا گھر یہاں ہوگا، اس ویرانے کے اندر اتنی مصیبت کے اندر مبتلا ہے، پھر بھی یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ بڑے حیران ہوئے، اس سے پوچھا بزرگو آپ کس چیز کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ بظاہر دنیا کی کوئی نعمت آپ کے پاس نہیں ہے، تو کس چیز کا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ وہ فرمانے لگے بظاہر میرے پاس کوئی بھی نعمت نہیں ہے، میں ہر چیز سے خالی یہاں بیٹھا ہوا ہوں، بے سر و سامان بیٹھا ہوا ہوں، لیکن جب میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا، دل کے اندر میرا ایمان سلامت تھا، میں اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ اللہ والے وہ اپنے کبھی بھی ناشکری نہیں کرتے، وہ کوئی نہ کوئی پہلو نکال کے اس سے شکر ادا کرتے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر زبان کا بے دریغ استعمال کے اندر سب سے بڑی جو اس وقت معاشرے کے اندر خرابی لازم آ رہی ہے، سامنے آ رہی ہے، وہ ہے جب طلاق کا موقع آتا ہے، جلدی میں طلاق دے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں اللہ کو جو سب سے زیادہ ناپسند چیز ہے وہ طلاق ہے۔ غصے کے اندر طلاق دے دی، 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ایک ہی مجلس کے اندر، پھر بعد میں آ کے مسئلہ پوچھا، غصے میں دے دی تھی جی، پتہ نہیں چلا، دماغ حاضر نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں مذاق کے اندر کرو تو پھر بھی ہو جاتی ہیں، غصے کے اندر کرو پھر بھی ہو جاتی ہیں، ان میں سے ایک طلاق ہے۔ تو طلاق کے وقت بھی انسان زبان سے جلدی میں الفاظ ادا کر دیتا ہے، بعد میں پشیمانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب انسان کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے تو معاشرے کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے اکثر ایسے الفاظ زبان سے نکل جاتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ مثلا جوان فوتگی ہو گئی تو لوگ کہتے ہیں اس نے ابھی دیکھا ہی کیا تھا، یہ کفریہ کلمہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو یہی ملا تھا، معاذ اللہ ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو یہ الفاظ وہ ہیں جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ تو اپنی ان چیزوں کے اندر ہمیں زبان کا درست استعمال کرنا چاہیے، بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ وہ ایک محاورہ بھی ہے کہ پہلے سوچو پھر تولو اور پھر بولو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں پھر تولتے بھی نہیں ہیں، پہلے بول لیتے ہیں بعد میں سوچتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ساری زندگی ہم پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔
حضرت علی نے فرمایا تھا نا، جراحات السنان لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، یہ زبان کے زخم ایسے زخم ہیں کہ اگر تلوار کے زخم لگ جائیں تو وہ آپس میں مل جاتے ہیں، زبان کے لگے ہوئے زخم کبھی آپس میں نہیں ملا کرتے۔ تو آج کا ہمارا عنوان تھا کہ بولنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے، زبان کا درست استعمال کرنا چاہیے، اس سے اللہ بھی راضی ہوتے ہیں اور انسان بھی کئی پریشانیوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔